بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ابو داؤد شریف میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے روزوں کو بیہودہ کلام، لغو باتوں سے بچانے کے لیے اور مساکین تک روزی پہنچانے کے لیے صدقۃ الفطر کا حکم لازم فرمایا۔ اور مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر عند الاحناف یہ واجب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر خوشی کے موقع پہ غریبوں کا بڑا خیال رکھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا اہتمام فرمایا۔ صدقۃ الفطر کو شریعت کے اندر کئی ناموں سے یاد کیا گیا، احادیث میں اور کتابوں کے اندر اس کے کئی نام ہیں۔ زکوٰۃ الصوم، زکوٰۃ الابدان، صدقۃ الفطر اور مختلف ناموں سے اس کو یاد کیا گیا، اور اس سے مقصود مسلمان غرباء کی اعانت ہے۔ سب سے پہلے اس کا نصاب ہے، فقہاء کرام نے لکھا کہ اس کا نصاب زکوٰۃ کے نصاب کے برابر ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب کے اوپر ادائیگی کے لیے سال کا پورا ہونا ضروری ہے، اور صدقۃ الفطر کے اندر نصاب کا پایا جانا ضروری ہے، چاہے عید الفطر سے ایک دن پہلے کسی کے اوپر نصاب پورا ہوا تو وہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا، اور اس کی وجوب کی اصل علت عید الفطر کے دن صبح صادق کا وقت کا پایا جانا ہے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال عید الفطر کے دن صبح صادق سے پہلے ہوا تو اس کی طرف سے صدقۃ الفطر نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس کا سبب اور اس کی علت نہیں پائی گئی، کیونکہ اس کو دنیا کے اندر یہ وقت نصیب نہیں ہوا کہ جو وقت اصل سبب اور علت ہے۔ اور اگر کسی مسلمان کا انتقال صبح صادق کے بعد ہوا، طلوع فجر کے بعد ہوا، تو اس مسلمان کی طرف سے صدقۃ الفطر دیا جائے گا۔ اب اگلا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ صدقۃ الفطر کس کی طرف سے ہے؟ تو فرمایا گھر کے سربراہ کے اوپر اپنی ذات کی طرف سے، اپنے چھوٹے نابالغ بچوں کی طرف سے ہے، یا اس کے غلام اور باندیاں ہیں تو ان کی طرف سے بھی ہے، باقی رہی زوجہ اور بالغ اولاد تو گھر کے سربراہ کے اوپر، شوہر کے اوپر ان کی طرف سے صدقۃ الفطر نہیں ہے، جیسے کہ زکوٰۃ اور قربانی نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان کی اجازت سے صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے تو وہ قابل قبول ہوگا۔ ایسے ہی اس کے نصاب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ صدقۃ الفطر کا نصاب اور اس کی مقدار کیا ہے۔ شریعت نے کئی چیزوں کے اوپر اس کی بنیاد رکھی۔ صدقۃ الفطر بنیادی طور پہ 5 چیزوں میں دیا جا سکتا ہے: گندم، جو، کشمش، کھجور، اور بعض احادیث کے اندر پنیر کا بھی ذکر آیا۔ اگر گندم سے صدقۃ الفطر دیا جا رہا ہے تو نصف سا، یعنی 1.25 سیر گندم، اور اگر باقی چیزوں میں صدقہ فطر ادا کیا جائے گا تو 1 سا کا اعتبار ہے، یعنی 3.5 سیر گندم کے اعتبار سے، 3.5 سیر جو، کھجور، پنیر یا کشمش کے اعتبار سے صدقۃ الفطر دیا جائے گا۔ اب صدقہ فطر کس کو دینا ہے؟ تو فرمایا جو مصارف زکوٰۃ ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، ان تمام مصارف میں صدقۃ الفطر بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ صدقات واجبہ میں اس کا ذکر آتا ہے۔ تو جہاں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں وہیں پہ ہم صدقۃ الفطر بھی دے سکتے ہیں۔ اب صدقۃ الفطر کتنی مقدار میں دیا جائے؟ تو فقہاء کرام نے لکھا کہ ایک صدقۃ الفطر کم سے کم 1 مسکین کو دیا جائے، اس کو تقسیم نہ کیا جائے۔ یعنی اگر کسی نے ایک صدقۃ الفطر مثال کے طور پہ گندم کے اعتبار سے کسی نے دیا، اور فی زمانہ 1445 ہجری تقریباً احتیاطاً 300 روپے سکہ راج الوقت پاکستانی کرنسی کے اندر 300 روپے احتیاطاً بنتے ہیں،
تو وہ ایک ہی مسکین کو، ایک ہی مستحق کو دیے جائیں گے، اس کو تقسیم نہیں کر سکتے کہ 100 روپے 3 کو دے دیے یا 150 روپے دو کو دے دیے، ایسا نہیں ہے۔ کم سے کم ایک صدقہ فطر ایک مستحق کو دینا ضروری ہے۔ ہاں فقہاء نے اس کی گنجائش رکھی کہ اگر ضرورت ہے تو کئی صدقہ فطر، یعنی ایک گھرانے کے صدقہ فطر ایک مسکین کو دیے جا سکتے ہیں، ایک مسکین کو دیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کی ادائیگی کا اصل وقت جو ہے، فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے عید کی نماز سے پہلے دینا مسنون ہے۔ لیکن اگر کسی نے عید سے پہلے صدقہ فطر نہیں دیا پھر بھی یہ معاف نہیں ہوتا۔ کوئی بھی فرض یا واجب یاد رکھیں کبھی بھی زندگی کے اندر معاف نہیں ہوتا، اس کی ادائیگی ہے، اس کی ادا ہے، ورنہ اس کی قضا ہے یا اس کا فدیہ ہے، کوئی نہ کوئی شکل اس میں شریعت میں ہے، لیکن معاف کم سے کم نہیں ہے۔ تو صدقۃ الفطر بھی یہ دینا، یہ عید کی نماز سے پہلے مسنون ہے، اور عید کی نماز اگر ہو چکی تو دینا پھر بھی ہے، لیکن یہ کام خلاف سنت ہوا۔ تو صدقۃ الفطر کے لیے تمام مسلمانوں کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور فقہاء نے لکھا، فتاوی ہندیہ کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ رمضان المبارک شروع ہونے کے بعد کبھی بھی صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے۔ ہاں رمضان سے پہلے نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ میں تو ایسا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے ایڈوانس بھی دی جا سکتی ہے، پہلے بھی دی جا سکتی ہے، لیکن صدقۃ الفطر کی گنجائش صرف اس رمضان کے شروع ہونے کے بعد ہے کہ کوئی بھی مسلمان اپنی طرف سے، اپنے پیاروں کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے صدقۃ الفطر جو ہے رمضان کے شروع ہونے کے بعد دے سکتا ہے۔ اور ایک اور نقطے کی بات اس میں یہ ہے کہ صدقہ فطر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 سے 5 مقداریں رکھی، تو آخر کیوں رکھی؟ کوئی حکمت تو ہوگی۔ اللہ پاک گندم کو ہی طے کر دیتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کو طے کر دیتے، لیکن نہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی کیٹیگریز رکھی ہیں، دنیا کے اندر مراتب ہیں، کچھ امیر ہیں اور کچھ ان سے نیچے درجے کے ہیں، کچھ متوسط ہیں، کچھ اخص الخواص میں آتے ہیں، کچھ لکھ پتی ہے، کچھ کروڑ پتی ہے، کچھ ارب پتی ہے۔ بہت سو کو تو اپنی دولت کا ہی نہیں پتہ کہ میری دولت کتنی ہے۔ تو کیا یہ سارے برابر ہو جائیں گے؟ اور اگر فیصلہ ہم اپنے اوپر بھی چھوڑیں، یہی تمام لوگ جب شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، جب اپنی ذات کے اوپر خرچ کرتے ہیں، تو ہر کوئی اپنی حیثیت کے اعتبار سے کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے کپڑے لینے تو ہر کوئی اپنی حیثیت کے حساب سے لے رہا ہے۔ کوئی 2000 روپے والا سوٹ لے رہا ہے، کوئی 5000 کا لے رہا ہے، کوئی 10,000 کا لے رہا ہے، کوئی 50,000 کا لے رہا ہے، کوئی 1,00,000 روپے کا لے رہا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب دین کی بات آتی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی بات آتی ہے، تو اس وقت سب غربا بن جاتے ہیں۔ جو لکھپتی ہے وہ بھی گندم کے حساب سے دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو کروڑ پتی ہے وہ بھی گندم کے حساب سے دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مختلف مقداریں، مختلف اجناس لوگوں کے اعتبار سے گویا کہ رکھی ہیں۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اپنی حیثیت کے اعتبار سے صدقۃ الفطر تجویز کرنا چاہیے۔ جو نیچے درجے کے لوگ ہیں ان کے اوپر جو ہے گندم ہے، اور جو اس سے تھوڑا سا اوپر درجے کے ان کو جو کے اعتبار سے دینا چاہیے۔ جو اس سے اوپر کے درجے میں ہیں ان کو کھجور، پھر کشمش، پھر پنیر کے اعتبار سے دینا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی درکار ہے۔ ایک مثال مشہور ہے اردو کے اندر، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، یعنی جتنا خرچ کریں گے اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ اور رمضان کا مہینہ تو ہے ہی خرچ کرنے کے اعتبار سے، اور اس کے مصارف دور حاضر کے اندر دینی مدارس ہیں اور اپنے عزیز اور اقربا ہیں، اور ایک بہترین مصرف اس کا جو ہے فلسطین کے مظلوم مسلمان ہیں۔ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اپنے صدقہ فطر کا خوب اہتمام کریں اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کریں، اور اس کی اویئرنیس اپنے دوسرے مسلمانوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو بھی دیں، تاکہ وقت کے اوپر، صحیح جگہ پہ، مصرف کے اوپر مسلمانوں کے مال لگ سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا دیا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔